الرحمن علم القرآن۔ السلام علیکم ناظرین، ہجر اسود کی جدید ترین ٹیکنیک سے بنائی گئی تصاویر نے سوشل میڈیا پر صارفین کی توجہ حاصل کی۔ خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی حصے پر موجود مقدس پتھر ہجر اسود کی ایسی تصاویر پہلی مرتبہ منظر عام پر لائی گئی ہیں جو فوٹوگرافی کی جدید ترین ٹیکنیک کے ذریعے بنائی گئی ہیں۔ مسلمانوں کی دو مقدس مساجد مسجد النبوی اور مسجد الحرام کے امور کی نگرانی کرنے والے ادارہ ریاست الشؤون الحرمین کے ٹویٹر اور انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ایسی تصاویر شیئر کی گئی ہیں جنہیں اب تک ہجر اسود کی انتہائی باریک بینی سے بنائی گئی تصویر میں شمار کیا جا رہا ہے۔ ریاست الشؤون الحرمین کے مطابق فوکس ٹیک پینوراما نامی فوٹوگرافی تکنیک کے ذریعے بنائی گئی ان تصاویر کی 7 گھنٹے تک عکس بندی کی گئی ہے اور ان تصاویر کو اکٹھا کرنے میں تقریباً 50 گھنٹے کا وقت لگا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے مختلف تصاویر کو جوڑ کر ایک انتہائی مستند تصویر بنائی جاتی ہے جس کی کوالٹی بہترین ہوتی ہے اور اس کے ذریعے تصویر کی باریکیوں پر بھی بخوبی نظر ڈالی جا سکتی ہے۔ اس ٹیکنیک کے حوالے سے مزید معلومات فراہم کرتے ہوئے اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ یہ تصویر بنانے میں 7 گھنٹے صرف ہوئے ہیں۔ اس دوران 1050 فوکس ٹاک پینوراما بنائے گئے اور بلاخر 50 گھنٹوں کی پروسیسنگ کے بعد جو تصویر سامنے آئی وہ 49,000 میگا پکسلز پر مشتمل تھی۔ اس پتھر کی وضع انڈے جیسی ہے جس میں کالے اور سرخ رنگ کا خوبصورت امتزاج ہے۔ اس کا قد تقریباً 30 سینٹی میٹر ہے اور یہ خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی کونے پر دیوار کے ساتھ رکھا ہے۔ ان تصاویر کے سوشل میڈیا پر شیئر ہوتے ہی اکثر صارفین اس پتھر کی خوبصورتی کے حوالے سے تبصرے کرنے لگے اور کسی نے یوں بھی کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب میں ہجر اسود کو سپر ریزولوشن میں دیکھ سکتا ہوں۔ مسلمانوں کے لیے ہجر اسود کی تاریخی اہمیت ہے اور عمرے اور حج کی غرض سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں کے لیے اس پتھر کا چومنا لازمی ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے ہاتھ کے اشارے سے بھی چوما جا سکتا ہے۔ زائرین حج اسے چومنے کے لیے ایسے اوقات کا انتخاب کرتے ہیں جب طواف میں بھیڑ کم ہو تاکہ ان کے حج کے ارکان پورے ہوں۔ اس پتھر سے جڑی تاریخ دراصل مذہب اسلام سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ روایات کے مطابق یہ پتھر اس وقت جنت سے اتارا گیا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور انہیں تعمیر مکمل کرنے کے لیے ایک پتھر کی ضرورت تھی۔ پیغمبر اسلام کو نبوت دیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کی مرمت ہوئی تھی جس کے بعد ہجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے قبائل میں اختلاف ہو گیا تھا اور سب چاہتے تھے کہ یہ شرف انہیں حاصل ہو، چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ کل جو پہلا شخص خانہ کعبہ کی جانب آئے گا وہی فیصل ہوگا۔ اس دن سب سے پہلے وہاں تشریف لانے والی شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا کر اپنی چادر پر رکھی اور تمام قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونوں کو پکڑ کر اس مطلوبہ جگہ پر رکھ دیں اور تمام قبائل نے ان کے فیصلے کو قبول کیا۔